میں آپ کی روزمرہ کی مثال سے بات آپ کو سامنے سمجھا دوں. یہ جتنے حلال جانور ہیں، ان حلال جانوروں کے جتنے آرگنز ہوتے ہیں، مثلا پھیپھڑے، گردے، اوجڑی، پائے، یہ سب کے سب شرعاً مکروہ ہیں. یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. لیکن اگر آپ انہیں کھا لیں تو گناہ کوئی نہیں ہے. مکروہ پرہیز کریں، کیونکہ میڈیکلی بھی ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے ان آرگنز میں کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک، شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ بہتر ہے کہ آپ انہیں استعمال نہ کریں، لیکن اگر آپ استعمال کر لیں تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، آپ کھا سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس کے بعد تیسرا عمل ہے مباح. مباح اسے کہتے ہیں کہ جس کا ثواب اور گناہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. مثلا میں یہاں سے باہر گیا، میں نے ایک دکان دیکھی، میرا بسکٹ کھانے کو جی چاہا، میں نے وہاں سے بسکٹ لے کے کھا لیے. اب نہ کھاتا تو گناہ کوئی نہیں تھا، کھا لیا تو ثواب کوئی نہیں. ٹھیک ہے جناب؟ یعنی ایسا عمل جس کے کرنے یا نہ کرنے سے ثواب اور گناہ کا تعلق نہ ہو، اس عمل کو مباح کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا عمل ہے مستحب. مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جسے کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں. میں یہاں سے باہر نکلا، فقیر کھڑا ہوا تھا، اس نے مجھ سے پیسے مانگے، میں نے اسے دے دیا تو ثواب، نہ دیتا تو مجھ پہ گناہ کوئی نہیں تھا. آپ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس فجر کی نماز میں 2 رکعتیں وہ ہیں جو واجب کی نیت سے پڑھی جاتی ہیں، اور اس سے پہلے 2 رکعتیں ہیں جن کی نیت یہ کی جاتی ہے میں سنت پڑھ رہا ہوں. 2 رکعت سنت، حالانکہ واجب بھی دراصل سنت ہی ہے. میری بات اگر پہنچ رہی ہو، سنت کس عمل کو کہتے ہیں؟ جو عمل رسول نے کیا ہو اسے سنت کہتے ہیں. رسول نے واجب نہیں پڑھی، رسول نے بھی واجب پڑھی ہے نا، اس کا مطلب وہ واجب جو ہے وہ بھی سنت ہی ہے. لیکن وہ جو پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں نا، ان کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ وہ مستحب ہیں. پہلے دونوں بھی سنتیں ہیں، اگلی دونوں بھی سنتیں ہیں. شرعی تقسیم یہ ہے، پہلے دونوں والی مستحب سنتیں ہیں، اگلے والی واجب سنتیں ہیں. ٹھیک ہے تانے محترم؟ تو وہ جو پہلے والی 2 رکعتیں ہیں، اگر وہ آپ پڑھ لیں تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو روز محشر سوال نہیں ہوگا، گناہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب والا؟ حرام بھی سمجھ میں آ گیا، مکروہ بھی سمجھ میں آ گیا، مباح بھی سمجھ میں آ گیا، مستحب بھی. اب آخری عمل ہے واجب. واجب اس عمل کو کہتے ہیں جسے کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ نے نہ کیا تو روز محشر اس کے بارے میں سوال ہوگا. توجہ 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 ذہن میں کرو. واجب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جسے کرنا ضروری ہے، اور اگر نہ کیا گیا تو روز محشر اس کے بارے میں سوال ہوگا. اس کا مطلب اگر کوئی واجب کی تعریف پوچھے تو واجب کی تعریف یہ ہے، واجب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں روز محشر پوچھا جائے گا. پھر توجہ، واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے بارے میں روز محشر پوچھا جائے گا کہ یہ عمل کیوں نہیں کیا تھا. اب جس کے بارے میں پوچھا جائے وہ واجب ہوتا ہے. اب آؤ تمہیں ساتھ لے کے چلتا ہوں. قرآن مجید کی آیت ہے، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. انہیں روکو، ہم نے ان سے سوال کرنا ہے. رسول سے آ کے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آیت کیا ہے اور کس مرحلے کی ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر خداوند عالم جب لوگوں کے اعمال چیک کر لے گا، جب ان کے عمل چیک ہو جائیں گے اور لوگ جنت کی جانب روانہ ہو جائیں گے، جنت سے پہلے ان لوگوں کو روک لیا جائے گا. آواز قدرت آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. انہیں روکو، ابھی میں نے ان سے سوال پوچھنا ہے. رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عمل چیک ہونے کے بعد اللہ پھر کون سے سوال کرے گا؟ رسول نے ارشاد فرمایا سألهم عن ولایت علی ابن ابی طالب. ان سے علی کی ولایت کا سوال کیا جائے گا. سلامت رہے مولا کو جو دیتا فرمائے ان سے علی روز محشر ان سے علی کی ولایت کا سوال کیا جائے گا. اب سوال میرا شیعہ سنی دوستوں سے یہ ہے کہ اگر مستحب ہے تو سوال کیوں ہو رہا ہے؟ یا تو روایت کو نکال دیا جائے یا آیت کو نکال دیا جائے، اور اگر نہیں نکال رہے تو اس کا مطلب روز محشر سوال ہوگا، اور جب سوال ہوگا تو پھر واجب ہے. سوال ہوتا ہی واجب کا ہے، واجب کے علاوہ روز محشر سوال نہیں ہوگا. ارے محشر تو دور رہ گئی، محشر میں تو تب پہنچو گے جب قبر میں علی بتاؤ گے. ہاں محشر کی باری تو ان کے لیے آئے گی جو قبر میں علی. اللہ کرے جو میں تشریح کرنا چاہتا ہوں میں تشریح کر لوں. قبر میں جب لٹایا جاتا ہے تو لٹا کر آپ کے دونوں کندھوں کو پکڑ کے کیا کہتے ہیں؟ حل انت علی الحد الذی فرقتنا علیہ.
کیا تمہیں وہ وعدہ یاد ہے جس وعدے پہ تم ہمیں چھوڑ کے گئے تھے؟ کون سا وعدہ؟ بشہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پہلا وعدہ اللہ کی توحید کا، دوسرا وعدہ محمد کی رسالت کا، تیسرا وعدہ العلی امام من افترض اللہ طاعتہ علی العالمین۔ یاد ہے نا، علی وہ امام ہے جس کی اطاعت عالمین پر واجب ہے۔ کہا جاتا ہے نا یہ یاد ہے یا نہیں یاد؟ اچھا اگر مستحب تھا تو بھول گیا تو کیا نقصان ہوگا؟ نہیں توجہ فرما رہے؟ کیوں اب یہاں پہ ساری زندگی تو کہتے رہے مستحب ہے، یاد ہو گیا تو اچھی بات، نہیں یاد ہوا تو گناہ کوئی نہیں، اور اب قبر میں لٹا کے کہہ رہے ہو یاد ہے؟ اچھا پھر یہاں تک نہیں، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے تمہارے پاس دو فرشتے آئیں گے، ملکان المقربان من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اور وہ آگے تجھ سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا قبلہ کون سا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا امام کون ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اگر واجب نہیں تو قبر میں پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ اور یہاں پہ ایک بات کہوں گا، اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، نماز واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے نا، لیکن نماز سے بڑا واجب ہے علی کی ولایت۔ تلقین لے کر آؤ، کسی پھٹی ہوئی کتاب میں مجھے دکھاؤ کہ قبر میں نماز کا سوال ہے، قبر میں نماز کا سوال نہیں، علی کی ولایت کا سوال ہے۔ تلقین لے آئیے، اس تلقین میں کہیں لکھا ہوا ہو کہ آپ سے پوچھا جائے کہ نمازیں پڑھی یا نہیں، روزہ رکھا یا نہیں، حج کیا یا نہیں، زکوٰۃ کی یا نہیں، یہ سب کچھ قبر میں نہیں پوچھا جا رہا، قبر میں پوچھا جا رہا ہے علی کو مانا یا نہیں۔ ارے نماز اس سے پوچھی جائے گی جو پہلے علی کا اقرار کرے گا، اور جو علی پہ فیل ہو گیا۔ اور پھر میں، کیونکہ گفتگو اپنوں کے ساتھ ہے نا، اس لیے میں اپنی کتابوں کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں۔ پہلا سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے؟ جواب دینے والا جواب دے گا جل جلالہ، اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ جو نہیں بتا سکے گا اس کے ماتھے پہ مہر لگے گی کہ یہ مشرک ہے۔ اب پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے نا، جو نہیں بتا سکے گا ماتھے پہ مشرک کی مہر لگ جائے گی، لیکن جو بتا دے گا کہ اللہ میرا رب ہے، پھر چیلنج سے کہہ رہا ہوں کوئی نہیں دکھا سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انکار پہ مشرک کی مہر لگی تھی تو اقرار پہ مواحد کی مہر لگنی چاہیے، ہونا یہ چاہیے نا، لیکن خدا کی قسم مواحد کی سند نہیں ملے گی۔ فوراً اگلا سوال ہو جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ جو نہیں جواب دے گا ماتھے پہ لکھا جائے گا ہاذا کافر، یہ کافر ہے، لیکن جو کہہ دے گا کہ محمد میرے نبی ہے تو اب ہونا چاہیے نا کہ اس کے ماتھے پہ لکھا جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ خدا کی قسم نہیں لکھا جائے گا۔ اب اس سے سوال پوچھا جائے گا مان اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ جو نہیں بتائے گا اس کے ماتھے پہ، اب وہ پہلے دونوں سوالوں کے جواب دے چکا تو تیسرا پوچھا گیا نا، ورنہ جس نے پہلے کا نہیں دیا تھا وہیں سے بائے پاس نہیں پہنچے آپ۔ جس نے توحید کا جواب نہیں دیا وہیں سے سیدھا جہنم، اس سے اگلا سوال ہی نہیں۔ جس رسالت کا سوال اس سے ہوگا جو توحید کے سوال پہ پاس ہو گیا۔ توجہ ہے؟ اب جو رسالت کا جواب نہ دے سکا وہیں سے سیدھا جہنم۔ امام کا سوال اس سے ہوگا جو رسالت کا جواب دے چکا ہے، لیکن اب جس نے امام کا جواب نہ دیا اور وہ جواب نہ دے سکا اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جائے گا ھذا منافقون۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر علی کو واجب نہ مانا جائے تو کلمہ پڑھ کے بھی بندہ منافق رہتا ہے۔ سلامت ہے مولا کو جو کہتا فرما علی ولی اللہ زندگی تناسب۔ اور پھر جب علی کا جواب دے دیا جائے گا اب ماتھے پہ لکھ دیا جائے گا ھذا مومن حقاً، یہی سچا مومن ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں، ھذا مومن حقاً، اس کا مطلب یہ ہوا جب تک علی اور اولاد علی کی گواہی نہیں دی اس وقت تک نہ لا الہ الا اللہ نے فائدہ دیا
علی کا اعلان ہو گیا تو لا الہ الا اللہ بھی قبول ہو گیا، محمد رسول اللہ بھی قبول ہو گیا۔ اور تلقین کبھی اٹھا کے دیکھیے گا تو صحیح میرے محترم دوستو، 3 بار بتایا جاتا ہے علی اور علی کے بیٹوں کے بارے میں، 3 دفعہ بات دکھائی جاتی ہے۔ جو مستحب تھا اس پہ اتنا زور کیوں ہوا ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے، جو مستحب ہے اس پہ اتنا زور کیوں ہے؟ بار بار بتایا جا رہا ہے، اس کا مطلب واجب ہے۔ لیکن اب جہاں آئے ہو نا، میں بڑے آرام سے آہستگی سے ایک بات پہنچانا چاہوں گا۔ قبر میں پوچھ لی علی کی ولایت ہو گیا نا، قبر میں علی کی ولایت کا سوال ہو گیا، یہ محشر میں پھر کیوں ہو رہا ہے؟ قبر میں ہو گیا، یہ محشر میں پھر کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تقسیم یاد رکھیے گا، قبر ہے عقیدے کا معاملہ، محشر ہے عمل کا معاملہ۔ عقیدے کے سوال قبر میں ہے، عمل کے سوال محشر میں ہے۔ علی اس کمال قدرت کو کہتے ہیں، جب عقیدہ پوچھا گیا تو علی کے بغیر قبول نہیں، اور جب عمل پوچھا جائے گا تو علی کے بغیر قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیدری۔ ٹھیک ہے نا میرے محترم دوست، یہ وہ ولایت ہے جو اللہ کی ولایت ہے۔ جیسے وہ ولایت واجب ہے ویسے یہ ولایت واجب ہے، جیسے وہ ولایت ہے ویسے ہی یہ ولایت ہے۔ اگر وہ واجب ہے تو یہ بھی، بلکہ یہ میں نے آیت پڑھی نا، میرے سامنے ایک اہل سنت کی روایت بھی آ گئی، یہی جو آیت ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو ہم